السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جگمگ دیکھ رہے ہیں آپ خیابان سر سید میں ہمارا میلاد ہماری بہت ہی پیاری سسٹر کی طرف ہے، بہت محبت کے ساتھ بہت محنت کے ساتھ سجاتی ہیں۔ بھائی ہمارے باہر ہوتے ہیں، سسٹر ہماری یہاں اپنی بیٹیوں کے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھی تربیت کے ساتھ اچھی کوالیفیکیشن کے ساتھ بیٹیوں کو براٹ اپ کر رہی ہیں الحمدللہ۔ اور گھروں کا چھوٹا ہونا یا وسائل کا کم ہونا یا جگہ کی تنگی کا ہونا کوئی بھی چیز محبت کے اظہار کو روک نہیں سکتی۔ یہ احساس ہمیں ان محافل میں آ کر ہوتا ہے۔ اس قدر محبت کے ساتھ اتنی خوبصورت یہ محافل ہوتی ہیں کہ ہم خود ان محافل کو یاد کرتے ہیں۔ آپ اس محفل کو پورا سنیے گا کائنڈلی، اس کے بیان، اس کی نعتیں، اس کا سلام، ہر چیز سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ اور اتنا خوبصورت سا یہ جناب ویلکم ہو رہا ہے، پہنچ چکے ہیں ہم لوگ، اور بس ابھی تھوڑا سا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ریفریشمنٹ وغیرہ کا سلسلہ ہوگا اور اس کے بعد ایک بہت خوبصورت سا ملا نور آیا ہے، خوشیاں ساتھ ملایا ہے، پکارو جھوم کر، پکارو جھوم کر، یا رسول اللہ اہلا و سہلا مرحبا، یا حبیب اللہ اہلا و سہلا مرحبا، یا رسول اللہ اہلا و سہلا مرحبا، یا حبیب اللہ اہلا و سہلا مرحبا۔ میرے آقا کی آمد ہے، سہانا نور چھایا ہے، خزانے بانٹنے کو پھر ربیع النور آیا ہے۔ میرے آقا کی آمد ہے، سہانا نور چھایا ہے، خزانے بانٹنے کو پھر ربیع النور آیا ہے، ربیع النور آیا ہے، خوشیاں ساتھ ملایا ہے، پکارو جھوم کر، پکارو جھوم کر، یا رسول اللہ اہلا و سہلا مرحبا۔ وچ وصل تے ہجر نے ہکو ہی ہو، میرے چار چفیرے تو ہی تو، میں نقطہ ذرہ کچھ بھی نہیں، میرے چار چفیرے تو ہی تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت والی ذات پر یہ صلاۃ والسلام جب میں پڑھوں گی تو آپ اس کو یقیناً میرے پیچھے محبت کے ساتھ دہرائیں گے کہ وجود پاک سے خوشبو گلابوں جیسی آتی ہے، وجود پاک سے خوشبو گلابوں جیسی آتی ہے، لطافت دیکھ کر اس رخ پہ تتلی بیٹھ جاتی ہے۔ وہ کسی شاعر نے لکھا ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یوں کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھے کہ ادھر آتا ہے پروانہ۔ تو جہاں چہرہ مصطفیٰ موجود ہو تو تتلی 100 بار قربان جائے، جن کی پسینے کی خوشبو سے گلاب بنا، ان کے وجود کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا۔ کہ وجود پاک سے خوشبو گلابوں جیسی آتی ہے، لطافت دیکھ کر اس رخ پہ تتلی بیٹھ جاتی ہے، ہنسی ہوں گے زمانے میں بہت سے اور بھی، لیکن نگاہ جو مصطفیٰ کو دیکھ لے کب لوٹ آتی ہے۔ اور دمکتی پیشانی پہ جب پسینہ جھلملاتا ہے، حضرت عائشہ چرخہ کاٹ رہی تھی نا اور نبی پاک اپنا نالین پاک سی رہے تھے، تو چرخہ کاٹنے کی آواز ہوتی ہے نا، وہ مسلسل آواز آتی رہتی ہے، تو وہ آواز بند ہو گئی، تو نبی پاک اپنا کام کر رہے تھے۔ جب کام کرتے کرتے نبی پاک کو احساس ہوا کہ چرخے کی آواز نہیں آ رہی، تو انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا، تو حضرت عائشہ ایسے ایک ٹک جس کو کہتے ہیں نا آنکھیں کھول کے بس وہ حضور کو دیکھے جا رہی تھیں، تو ان کی حالت دیکھ کر حضور مسکرائے اور آپ نے فرمایا عائشہ ایسے کیا دیکھتی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ، یہ جو پسینے کے قطرے آپ کی پیشانی سے گر رہے ہیں، یہ گرتے وقت ایسا لگ رہا ہے جیسے موتی ہیں جو چمک رہے ہیں، کہ دمکتی پیشانی پہ جب پسینہ جھلملاتا ہے، یوں لگتا ہے لڑی ہے موتیوں کی ٹوٹ جاتی ہے۔
ہے ایڑی چاند سے روشن قدم ریشم کا ٹکڑا ہے ایڑی چاند سے روشن قدم ریشم کا ٹکڑا ہے، جہاں وہ پاؤں رکھتے ہیں دھنک سی پھوٹ جاتی ہے، وجود پاک سے خوشبو گلابوں جیسی آتی ہے، لطافت دیکھ کر اس رخ پہ تتلی بیٹھ جاتی ہے، ہنسی ہوں گے زمانے میں بہت سے اور بھی لیکن نگاہ جب مصطفیٰ کو دیکھ لے کب لوٹ آتی ہے، دمکتی پیشانی پہ جب پسینہ جھل ملاتا ہے، یوں لگتا ہے لڑی ہے موتیوں کی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ بہت سارے لوگ جب میلاد کرواتے ہیں تو یہ میلاد میں عمرے کی ٹکٹ رکھ لیتے ہیں۔ میں ویسے ذاتی طور پر اس بات کی حق میں نہیں ہوں کہ اس طرح کا کوئی کام کیا جائے، کیونکہ عمرے کا ٹکٹ تو ملتا ہے کسی ایک کو اور تڑس رہے ہوتے ہیں لاکھوں، تو وہ لاکھوں جو امید لے کے آتے ہیں جب وہ نا امیدی کے ساتھ واپس جاتے ہیں تو ان کے دلوں کو کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہوگی۔ اگر کسی نے کسی کو عمرے پر بھیجنا ہے تو خاموشی سے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ ایسی کوئی محفل تھی جس میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی تھے۔ انتظام یہ تھا کہ جو گیٹ سے انٹر ہوتا تھا اس کا نام پوچھ کے پرچی بنا کے باکس میں ڈال دی جاتی تھی، اور شرط یہ تھی کہ جس کا نام پکارا جائے گا وہ پنڈال میں موجود ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آیا نہیں اور اس کا نام کسی نے لکھوا دیا۔ اب مردوں میں بھی چل رہا تھا، عورتوں میں بھی چل رہا تھا۔ جب آدھی محفل گزر چکی تو پرچی لائی گئی، ساری پرچیاں مردوں عورتوں کی مکس تھیں، اور ظاہر ہزاروں لوگ تھے عمرے کے شوق میں آئے ہوئے تھے۔ جب پرچی اٹھائی گئی تو نام بولا گیا سکینہ خاتون، سکینہ خاتون زوجہ فلاں فلاں، تو ایک دفعہ نام پکارا گیا تو نہیں آئیں، دوسری دفعہ پکارا گیا، تیسری دفعہ جب نام پکارا گیا تو مردوں کے پنڈال میں سے ایک شخص عمر رسیدہ کا جو سفید داڑھی والے نورانی چہرے والے بھائی رہے، انہوں نے کہا کہ یہ میری بیگم ہے اور شاید پہنچی نہیں ہے، آنا تھا انہوں نے، ابھی تک ہو سکتا ہے پہنچی نہ ہو، لیکن یہ نام انہی کا ہی ہے۔ انہوں نے اپنا شناختی کارڈ دکھایا کہ یہ میں ہوں، اور ظاہر ہے آپ نام لے رہے ہیں زوجہ، تو یہ میری بیوی ہے۔ تو جو اسٹیج پر لوگ موجود تھے انہوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ چلو ٹکٹ تو ان کی فیملی کا نکلا ہے نا، تو اگر وہ موجود نہیں ہے تو ان کو دے دیتے ہیں۔ تو وہ عمرے کا جو ٹکٹ تھا وہ ان صاحب کو دے دیا گیا، لوگوں نے بڑی مبارکباد دی۔ ابھی وہ اسٹیج سے نیچے بھی نہیں اترے تھے کہ عورتوں والی سائڈ سے رونے کی اونچی آواز سے رونے کی آواز آنے لگی، تو وہ سارے حیران ہو گئے کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ جو ان کی زوجہ تھی وہ بھی اچھی عمر کی خاتون تھی، وہ باہر آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی کام سے ذرا دیر کے لیے پنڈال سے باہر نکلی ہوں، کچھ ضرورت تھی مجھے، تو اتنی ہی دیر میں میرا نام بولا گیا، اب بلایا تو مجھے ہے میرے رب نے، اور آپ نے جو ہے میرے شوہر کو میری جگہ کر دیا ہوا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں مدینے پر فوقیت دوں کسی اور کو، میرا نام نکلا ہے تو میں ہی جاؤں گی۔ اب وہاں جو تھا وہ ہنگامہ پڑ گیا، ظاہر ہے شوہر کا اناؤنسمنٹ وہ دے چکے تھے، اور بیوی صاحبہ رو رہی تھی بری طرح ہچکیوں سے۔ وہ کہتی تھی میری ساری زندگی کی تمنا تھی کہ میں جاؤں، میں تو دعائیں کر کے اور کروا کے یہاں تک پہنچی ہوں، تو میرا نام آیا تو میں تو کسی صورت نہیں ٹکٹ چھوڑوں گی۔ وہ ٹائی پڑ گئی وہاں۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ وہ جو صاحب تھے وہ بھی رو رہے تھے، وہ کہتے تھے میں ابھی اتنا خوش ہو گیا تھا کہ میرا نام آیا، میں تو ابھی خواب دیکھا بھی نہیں تھا کہ ٹوٹ گیا۔ تو سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے کوئی تاجر تھے، اچھے خوشحال تھے، تو جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہوتا ان کے لیے مدینے جانا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتا، دل کی بات ہونی چاہیے۔ جیسے میلاد کرانے کے لیے نا محل کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں بھی ہو جاتے ہیں۔ گھر بڑے نہیں ہونے چاہیے، دل بڑا ہونا چاہیے۔ تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو مال دیا ہوا تھا۔ انہوں نے جب ان میاں بیوی کا رونا دیکھا تو انہوں نے اسٹیج وال سے سیکٹری سے مائک لے لیا اور انہوں نے کہا کہ میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں کہ ایک کو ٹکٹ جو ہے وہ میلاد گروپ کی طرف سے مل رہا ہے اور دوسری کا ٹکٹ جو میں ارینج کرتا ہوں، اور میری طرف سے یہ تحفہ ہے، آپ دونوں میاں بیوی عمرے پر جائیں۔ تو الحمدللہ یہ پھر بلاوے کی بات ہے کہ تو نے بلایا، آئی ہوں در پر، رحمت کی چادر دے دیتی سر پر۔ تو اللہ کریم نصیب کرے۔ میرا تو ذاتی ایکسپیرینس ہے، میں جب ہر سال گروپ لے کے جاتی ہوں، آپ یقین کریں میرے گروپ میں ایک دو خواتین ایسی ضرور ہوتی ہیں جن کے گھر میں راشن بھی پورا نہیں ہوتا اور وہ عمرہ کرنے جا رہی ہوتی ہیں اور کوئی ان کو بھیج رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تڑپ کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اتنی بڑھائے کہ وہاں سے بلاوا آئے۔ اب آپ کی طرف جائے گا۔ تم نے بلایا آئی ہوں
در پر تو نے بلایا آئی ہوں در پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر رحمت کی چادر دے دے تو سر پر رحمت کی چادر دے دے تو سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کھوجوں جو خود کو تجھ کو ہی پاؤں تجھ سے ہی نکلوں تجھ میں ہی جاؤں باہر بھی تو ہے تو ہی ہے اندر باہر بھی تو ہے تو ہی ہے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر علیہ وآلہ وسلم مکے میں دعوت تبلیغ دے رہے تھے، روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی، لیکن ابھی یہ مکے کے اندر ہی تھی، محدود تھی، دور دراز کے علاقوں میں ابھی تک زمانہ جاہلیت والے حالات تھے اور ظلم و جبر کا دور تھا۔ اس زمانے میں آج بھی بچے اغوا ہوتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، ظالم لوگ ماؤں کے کلیجے نوچ کے لے جاتے ہیں اور ان ننے پھولوں اور کلیوں کو مسل کے رکھ دیتے ہیں، خدا ان کو غارت کرے اور پتہ نہیں اگلے جان میں اللہ کو حساب کیسے دیں گے۔ لیکن یہ بربریت آج سے نہیں ہے، یہ ہر زمانے میں رہی۔ ہمارے زمانے میں تو ذرا کام اپڈیٹ ہو گیا تو یہ ظالم بچوں کو چیر پھاڑ کے ان کے اعضاء نکال کے بیچتے ہیں۔ اس زمانے میں انسانوں کی منڈیاں لگا کرتی تھیں، تو یہ ڈاکو جو ہوتے تھے اور لٹیرے اور قزاق اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے تھے، یہ کیا کرتے تھے، یہ بچے اٹھا لیتے تھے اور ان کو یعنی 8 سال کا، 4 سال کا، 6 سال کا، 10 سال کا بچہ انہوں نے اس سے بھی عمر کے کوئی ہاتھ لگ گیا اٹھا لیا اور لے جا کے اس کو منڈی میں بیچ آئے، جیسے کوئی بھیڑ بکری بکتی ہے ایسے انسان بھی بکتے تھے۔ 18 برس کے بعد کسی نے آ کے، زید نام تھا ان کا، زید کے والد کو بتایا کہ آپ کے بیٹے کو میں نے مکے کی منڈی میں دیکھا ہے، بازار میں ہے وہ مکہ بہت دور تھا ان کے گھر سے، لیکن وہ ایک رات انہوں نے گھر میں نہیں گزاری، وہ اسی وقت اٹھے، انہوں نے اونٹوں پر سوار ہوئے، زید کے چچا کو ساتھ لیا، حارث نام تھا ان کے والد کا، حارثہ نام تھا بلکہ، تو دونوں بھائی جو تھے اونٹوں پر سوار ہوئے، جتنا مال گھر میں تھا سارا رکھ لیا، لے کے مکہ پہنچے اور ان کا حلیہ بتایا، پوچھتے پوچھاتے پتہ چلا کہ وہ ایک بڑی کریم عورت کے غلام ہیں۔ تو وہ ان کے گھر پہنچے، وہ جو کریم خاتون تھی وہ حضرت خدیجہ تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر پہنچے، ان سے کہا کہ انہوں نے جو حارثہ تھے انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا ہے اس طرح 18 سال کا گم ہے، میں تو رو کے اس کی تلاش میں اندھا بھی ہونے کو آیا ہوں، ایک ہی بیٹا تھا میرا، میرے دل کا ٹکڑا اس طرح۔ وہ کہنے لگی کہ باخدا اگر میرے پاس ہوتا تو میں آپ سے ایسے ہی دے دیتی، وہ کہ مجھے آپ سے کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں وہ اپنے شوہر کو ہبا کر چکی ہوں، مطلب ان کو دے چکی ہوں وہ غلام، تو اب میری ملکیت میں نہیں ہے، آپ میرے شوہر کے پاس جائیں۔ پوچھا کہ شوہر کہاں ہوں گے، کہاں کے، صحن کعبہ میں دیکھ لیجئے یا کسی سے پتہ کر لیجئے۔ وہ صحن کعبہ میں آئے تو چاند چہرہ چمکاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ حضرت زید کو لایا گیا، اور جب خون کی کشش ہوتی ہے نا، 18 سال کے بعد بیٹے نے باپ کو دیکھا اور باپ نے بیٹے کو دیکھا تو انہیں کسی تعارف کی ضرورت نہیں تھی، وہ ایک دوسرے کو ایسے لپٹ گئے جیسے وہ ہمیشہ ساتھ ہی رہتے ہوں گے۔ زید کو اپنے باپ کی خوشبو آتی تھی اور حارثہ کو بیٹے کی خوشبو آتی تھی، بہت دیر رونے کے بعد دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے، تو والد بیٹے سے کہنے لگے چلو میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، تمہاری ماں تو تمہارے غم میں رو کر تقریباً اندھی ہو ہی چکی ہے، اور جیسے آج ابھی میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہیں تمہاری ماں تمہیں دیکھے گی تو اس کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ وہ آگے بڑھے، انہوں نے مال جو ہوتا تھا نا اس وقت تھیلیوں میں ہوتا تھا نا، انہوں نے مال کی جو تھیلیاں لائی تھی وہ حضور کے آگے رکھ دی اور کہنے لگے کہ میں نے سن کے آیا ہوں کہ آپ بڑے کریم ہیں، یہ جتنا بھی میرے پاس ہے آپ سب لے لیں۔
اگر اس سے زیادہ بھی کہیں گے تو میں آپ کو کسی بھی طرح کر کے دے دوں گا، لیکن آپ زید کو آزاد کر دیں اور اس کو میرے ساتھ جانے دیں۔ حضرت زید پاس کھڑے سن نہیں رہے تھے، جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی تو وہ فوراً باپ کو چھوڑ کر جا کے بھاگ کے حضور کے پاس کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ابا میں تو ان کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ 18 برس کے بعد باپ سے ملے ہیں، ماں کا حال پتہ لگ گیا، لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کی شفقت ان پہ کتنی ہوگی۔ بھئی کون سا غلام کہتا ہے کہ غلام ہی رہے؟ یہی شکر کرتے ہیں آزادی ملتی ہے تو ماں باپ کے پاس جاتے ہیں۔ ان کا باپ ان کو لینے کے لیے آیا اور فدیہ دے رہا، وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، ساری آزادیاں اس غلامی پہ قربان ہو، میں نے دنیا میں کسی کو ان سے زیادہ شفیق نہیں پایا، انہی کے قدموں میں رہوں گا۔ اب والد جو ہیں وہ زید کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اب بالغ ہے، میں اس کی مرضی کے خلاف اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ یہ خوشی سے نہ جانا چاہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زید اپنے والد کے ساتھ جاؤ، اپنی والدہ سے مل کر پھر ہمارے پاس واپس آ جانا۔ تب حضرت زید اپنے والد کے ساتھ گئے اور اپنی والدہ سے ملے اور واپس پھر رسول اللہ کے پاس تشریف لے آئے۔ یہ زید بن حارثہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان غلاموں میں سے تھے، ان کے صاحبزادے تھے اسامہ بن زید۔ جب حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات شروع ہوئی نا تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو 15,000 دینار دیے اور اسامہ کو 25,000 دینار دیے۔ تو حضرت عمر کے بیٹے نے گلہ کیا، انہوں نے کہا ابا جان میں بڑا ہوں، حافظ قرآن بھی ہوں، جہاد میں بھی حصہ لیتا ہوں، اسامہ تو ابھی چھوٹے ہیں، آپ نے ان کو مجھ سے زیادہ کیوں دیا ہے؟ تو حضرت عمر رو پڑے، انہوں نے کہا کہ اے میرے صاحبزادے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسامہ کی ناک صاف کرتے دیکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ چھوٹے ہوتے تھے، حضور انہیں اپنے آگے سواری پر بٹھا لیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے ان کی ناک صاف کر دیتے تھے جب ان کی ناک آتی تھی، اور یہ رسول اللہ تیرے باپ سے زیادہ زید سے پیار کرتے تھے، اگرچہ وہ حضور کے غلام تھے، لیکن کوئی مالک ایسا بھی کریم ہو کہ غلام اسے چھوڑ کر اپنے والدین کے پاس بھی نہ جانا چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتوں کا، آپ کی رحمتوں کا عالم یہ تھا کہ جو کوئی آپ علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت سے باندھ جاتا تھا، بس خواہش پھر اس کی یہی ہوا کرتی تھی کہ ریت سی بھر بھی جاؤں آقا محور میرا آپ رہیں۔ نکالی ہوئی تھی، ٹچ لگ گیا، ہاتھ لگ گیا۔ ریت سی بھر بھی جاؤں آقا محور میرا آپ رہیں، آپ میری خاموشی ہوں اور آپ ہی میرا الاپ رہیں۔ الاپ کیا چیز ہوتی ہے؟ سر لگاتے ہیں نا جب، تو اس میں وہ جو بڑا سا اونچا سر اٹھاتے ہیں اس کو الاپ کہتے ہیں۔ تو ایسا ہو آپ میری خاموشی ہوں اور آپ ہی میرا الاپ رہیں، اور جیون بھر سانسوں کی مالا آپ ہی میرا جاپ رہیں۔ جاپ کیا چیز ہوتی ہے؟ جو آپ تسبیح پہ پڑھتے ہو نا، کہتے ہو نا جپ رہے ہیں، تسبیح جپنا، جو آپ تسبیح پہ ہر وقت پڑھتے رہتے ہو نا اس کو جپنا کہتے ہیں۔ جیون بھر سانسوں کی مالا آپ ہی میرا جاپ رہیں، یعنی میں سانس لوں تو میں آپ پہ درود پڑھتی رہوں، اے اللہ کے رسول محور میرا آپ رہیں، اور موت کے ٹھنڈے ہاتھوں میں بھی آپ ہی میرا تاپ رہیں۔ آپ بنا کوئی کچھ بھی کر لے اس کو پن بھی پاپ رہیں، اور آخر کو در یہی ہے آنا جتنا رستہ ماپ رہے۔ کوئی کچھ بھی کر لے، زمینوں آسمانوں کو ایک کر دے، اس وقت تک بخشا نہیں جائے گا جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہو جائے گا۔ جو مرضی کر لے، کما لے، کھا لے، لگا لے، لٹا دے، آسمانوں پہ چلا جائے، زمینوں کی تہوں میں اتر جائے، چاند پہ پہنچ جائے، سمندر کی گہرائیوں میں اتر جائے، کچھ نہیں بنتا۔ آپ بنا کوئی کچھ بھی کر لے اس کو پن بھی پاپ رہیں، اور آخر کو در یہی ہے آنا جتنا رستہ ماپ رہے۔ ریت سی بھر بھی جاؤں آقا محور میرا آپ رہیں۔ ریت سی بھر بھی جاؤں آقا محور میرا آپ رہیں، ریت سی بھر بھی جاؤں آقا محور میرا آپ رہیں، ریت سی بھر بھی جاؤں آقا، ریت سی بھر بھی جاؤں
रहें, रेत सी भुर भी जाऊं आका महवर मेरा आप रहें, आप मेरी खामोशी हो और आप ही मेरा अलाप रहें, आप मेरी खामोशी हो और आप ही मेरा अलाप रहें, आप मेरी खामोशी हो, आप मेरी खामोशी हो और आप ही मेरा अलाप रहें, रेत सी भुर भी जाऊं आका महवर मेरा आप रहें, रेत सी भुर भी जाऊं आका महवर मेरा आप रहें, जीवन भर सांसों की माला आप ही मेरा जाप रहें, जीवन भर सांसों की माला आप ही मेरा जाप रहें, जीवन भर सांसों की माला, जीवन भर सांसों की माला आप ही मेरा जाप रहें, रेत सी भुर भी जाऊं आका महवर मेरा आप रहें, रेत सी भुर भी जाऊं आका महवर मेरा आप रहें, मौत के ठंडे हाथों में भी आप ही मेरा ताप रहें, मौत के ठंडे हाथों में भी आप ही मेरा ताप रहें, मौत के ठंडे हाथों में भी, मौत के ठंडे हाथों में भी आप ही मेरा ताप रहें, रेत सी भुर भी जाऊं आका महवर मेरा आप रहें, रेत सी भुर भी जाऊं आका महवर मेरा आप रहें, रेत सी भुर भी जाऊं आका महवर मेरा आप रहें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जान है जाने आलम आप से ही, नेमतों की जान है आप दुनिया आप महशर आप से ईमान है आप दुनिया आप महशर आप से ईमान है, जिसको अपनी चाकरी पे रख लिया सरकार ने, उसकी जानिब ही निगाहे रहमते रहमान है आप दुनिया आप महशर आप से ईमान है, सल्ले अला नबीना
सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। हज़रत बिलाल से किसी ने पूछा कि तुम कैसे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचे, क्योंकि हज़रत बिलाल थे कौन, ग़ुलाम थे ना, और ये उमैया बिन खलफ के ग़ुलाम नहीं थे, ये मक्के में किसी और शख्स के ग़ुलाम थे। जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया ना तो इनके मालिक को इन पे इतना गुस्सा आया कि उसने सज़ा के तौर पर इनको उमैया बिन खलफ को दिया, क्योंकि वो बड़ा जालिम आदमी था। कहा कि इसकी चमड़ी भी उधेड़ डालो, इसकी जुर्रत कैसे हुई कि ये हमारे आका को छोड़कर मोहम्मद के खुदा को पूजे और उसकी इबादत करे, इसको जुर्रत कैसे हुई। तो हज़रत बिलाल से पूछा गया कि भाई हुजूर तक आप कैसे पहुंचे, क्योंकि गुलाम तो मालिक की आंख के इशारे पे चलता है, उसे तो इतनी फुर्सत ही नहीं होती कि वो किसी को मिले देखे। हज़रत बिलाल कहने लगे बड़ी अजीब बात थी, मुझे बहुत शदीद बुखार था, सर्दियों की रातें थी, तो मेरे मालिक ने मुझे हुक्म दिया कि मैंने चक्की पीसनी है, सारी रात जो है वो जौ पीसना है पूरी रात। तो कहते हैं मुझे बहुत सख्त बुखार था और मुझे ठंड लग रही थी, तो खुला सा वो इलाका था और उसमें उस जौ बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे, जैसे गोदाम होता है ना उस तरह का। तो आपको पता है उस वक्त दरवाजे वगैरह तो होते नहीं थे, बस ऐसे चार दीवारी लकड़ी की। कहते मैं वहाँ बैठ के जौ पीस रहा था और साथ साथ अपने नसीबों पे रो रहा था कि हूँ तो मैं भी उसी रब का पैदा किया हुआ, तो जानवरों से भी बदतर मेरा हाल है, सर्दी से ठिठर रहा हूँ और मुझे सोने की इजाज़त नहीं। कहते मुझे इतनी शदीद ठंड लगी, पास ही मेरा मैला कुचैला बिस्तर था, मैं उस बिस्तर में घुस गया शदीद सर्दी के सबब से। कहते हैं वो मेरा मालिक मुझे कहीं आवाज़ें देता आ गया, उसने देखा कि मैं कंबल में हूँ, तो उसने मुझे कहा बिस्तर से, उसने मुझे बाहर आवाज़ दी, मैं बाहर आया। उसने मुझे डपट के कहा कि तुझे मैंने आराम करने का कहा था, मैं तुझे कहा था जौ पीसनी है। तो कहते मैंने उसको कहा मुझे बहुत शदीद बुखार है, मुझे ठंड लग रही है। उसने कहा इधर आ। कहते मैं उसके पास गया, उसने मेरी कमीज़ भी उतरवा दी और कहा अब यहाँ बैठ और जौ पीस, और अगर मैंने आप तुझे यहाँ से हिलते देखा तो मैं तेरी चमड़ी भी उतार के तेरे हाथ में रखूँगा। कहते मैं रो रहा था और मैं चक्की पीस रहा था, रो रहा था और चक्की पीस रहा था, तो मेरे साइड से कोई, मेरे करीब से आगे से कोई साहिब गुजरे, तो वो मेरी आवाज़ सुन के रुक गए और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें ए बिलाल तुम्हें क्या हुआ है। तो कहते मैंने तो उनकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि ऐसे पूछने वाले बड़े आते थे लेकिन पूछ के चले ही जाते थे। उन्होंने मुझसे 2 बार, तीसरी बार पूछा तो मैंने करख्त लहजे में जवाब दिया। मैंने कहा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मुझे क्या हुआ और क्यों बताऊं, तुम मेरा क्या कर सकते हो, मेरी कोई हल करोगे, मेरी मदद करोगे। तो कहते हैं उन्होंने मेरी लहजे का और मेरे अंदाज का बुरा नहीं बनाया, उन्होंने उसी मिठास से मुझसे पूछा कि तुम रो क्यों रहे। तो मैंने उन्हें कहा कि इधर ना मेरा बाप है, ना मेरी माँ है, ना मेरी बीवी, ना मेरे बच्चे के किसी को ख्याल हो कि मैं शदीद बुखार में हूँ, ना मैंने कुछ खाया है, ना दवाई ली है, ना मुझे आराम है और मैं मर रहा हूँ, लेकिन मुझे सारी रात ये चक्की पीसनी। तो कहते मेरी बात सुन के उन्होंने कदम आगे बढ़ाए, तो मैंने पीछे से कहा बस इतना ही हौसला था, सारे ही आते हैं और पूछ के चले ही जाते हैं, जो तुम्हें भी जाना था तो मुझे पूछने की क्या ज़रूरत थी। कहते मैंने फिर सर झुकाया और मैं चक्की रोता जाता था और चक्की पीसता जाता था। थोड़ी देर नहीं गुजरी थी कि मुझे किसी के कदमों की आवाज़ आई, और जब मैंने सर उठाकर देखा तो वो रोशन चेहरे वाले मोहम्मद थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके हाथ में दूध का एक गर्म प्याला था और खजूरें थी। उन्होंने मुझे कहा बिलाल ये खजूर खा लो, ये दूध पी लो और जाकर अपने बिस्तर में सो जाओ और मैं तुम्हारी जगह सारी रात जौ पीसूंगा। उन्होंने, बिलाल ने कहा सारी रात उन्होंने मेरे लिए जौ पीसे और मुझे तो इतना शदीद बुखार था कि मैं बिस्तर में जाता गया तो मुझे होश नहीं थी। सुबह के करीब उन्होंने मुझे उठाया और कहा बिलाल अब अपनी जगह पर आ जाओ, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मालिक आए तो फिर तुम पर जुल्म करे। कहते हैं वो चले गए और मैं हैरान रहा कि ना उन्होंने कोई एहसान जताया, ना मेरे शुक्रिया का इंतज़ार किया, ना मुझसे ये कहा कि मैं सारी रात जागा हूँ, मैं भी अब जाके सोऊंगा। हम कोई किसी के लिए जागते हैं तो हम इतना तो कहते ही हैं, कहते हैं हम पूरी रात जागे और फिर हम अब सोएंगे जाके। कहते उन्होंने इतना भी नहीं कहा, वो चले गए। और जब अगली रात हुई तो मेरी तबीयत कुछ बेहतर थी लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं थी। वो फिर तशरीफ़ ले आए, रात गहरी हुई तो वो उसी तरह दूध और खजूरें लेके आ गए और उन्होंने मुझे कहा ये तुम बिलाल खजूर खाओ, दूध पियो और सो जाओ। कहते हैं मैंने शुक्र किया, ज़िंदगी में पहली बार था कि कोई मेरा ख्याल रख रहा था। मैंने दूध पिया, खजूरें खाई, बिस्तर में गया, नक़ाहत इतनी थी कि मैं फिर सो गया। उन्होंने फिर सारी रात चक्की चलाई, फिर मुझे सुबह उठाया
اور 3 راتیں ایسا ہی ہوتا رہا۔ تیسری رات کی صبح جب وہ جانے لگے تو میں نے ان کے قدم پکڑ لیے اور میں نے کہا کہ آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، ایسے اخلاق کسی عام بندے کے ہو ہی نہیں سکتے۔ تو پھر جو بھی کچھ اس کے بعد ہوا ساری دنیا کو پتہ ہے کہ بلال کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا، لیکن بلال نے دامن مصطفیٰ چھوڑا نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ نے ان کو ایسا اپنا کر لیا تھا کہ انہیں پھر کسی کے لیے چھوڑا ہی نہیں تھا۔ بلال ہر سانس کے ساتھ ہر حال میں رسول اللہ کے تھے، اور آپ یہ اعجاز ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت دنیا میں غلام تھوڑے نہیں ہوئے، اور حبشیوں کو تو ویسے بھی کوئی اپنے جیسا انسان سمجھتا ہی نہیں تھا۔ بلال غلام بھی حبشی بھی، لیکن دنیا کے بادشاہ اور سردار ان کے نصیبوں پہ رش کرتے ہیں کہ کاش ہمیں بلال کے، لیکن اگر کوئی آپ کو آ کے بتائے کہ یہ حضرت بلال کا جبہ ہے تو آپ اسے صرف جبہ نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے جبہ مبارک ہے، یہی کہیں گے نا۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ یہ بلال کی، حضرت بلال کی پگڑی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو چومیں گے، اس کو آنکھوں پہ رکھیں گے، ہائے بلال کی پگڑی، ہائے بلال کی پگڑی۔ بلال عاشق رسول، بلال مؤذن رسول، تو وجہ کیا ہے؟ وہ عشق ہے جو اللہ نے ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عطا فرمایا ہے۔ چھوڑو سنو دنیا والو، مجھے سیدی نے یوں اپنا کیا، پھر کسی کا نہ چھوڑا، یوں اپنا کیا پھر کسی کا نہ چھوڑا۔ اتر آئے ذرے پہ سورج کی کرنیں، اتر آئے ذرے پہ سورج کی کرنیں، تو چمکا کس کو ستاروں سے جوڑا، تو چمکا کس کو ستاروں سے جوڑا، یوں اپنا کیا پھر کسی کا نہ چھوڑا۔ سنو دنیا والو، مجھے سیدی نے یوں اپنا کیا پھر کسی کا نہ چھوڑا۔ سفر میں ہزاروں اتارو چڑھاؤ، سفر میں ہزاروں اتارو چڑھاؤ، کبھی بھی کسی حال میں منہ نہ موڑا، کبھی بھی کسی حال میں منہ نہ موڑا، یوں اپنا کیا پھر کسی کا نہ چھوڑا۔ سنو دنیا والو، مجھے سیدی نے یوں اپنا کیا پھر کسی کا نہ چھوڑا۔ کیا مجھ کو پوچھتے مبارک کے پیچھے، کیا مجھ کو پوچھتے مبارک کے پیچھے، اردو کی ہر ایک چال کو خود ہی توڑا، اردو کی ہر ایک چال کو خود ہی توڑا، کبھی بھی کسی حال میں منہ نہ موڑا۔ سنو دنیا والو،
मुझे सैयदी ने यूं अपना किया, फिर किसी का न छोड़ा। चुने सारे आंसू, सुनी सब दुआएं, चुने सारे आंसू, सुनी सब दुआएं। अता ही अता है करम कब है थोड़ा, अता ही अता है करम कब है थोड़ा। यूं अपना किया फिर किसी का न छोड़ा। सुनो दुनिया वालों, मुझे सैयदी ने यूं अपना किया, फिर किसी का न छोड़ा। करूं फख्र खुद पे ये जायज है मुझको, करूं फख्र खुद पे ये जायज है मुझको, कि तेरी मोहब्बत की चादर को ओढ़ा, कि तेरी मोहब्बत की चादर को ओढ़ा, कि तेरी मोहब्बत की चादर को ओढ़ा। सुनो दुनिया वालों, मुझे सैयदी ने यूं अपना किया, फिर किसी का न छोड़ा। यूं अपना किया, फिर किसी का न छोड़ा। सुनो दुनिया वालों, सुनो दुनिया वालों। हमारी दुनिया है ना, इसके दो पहलू हैं। एक वो है जो आपको आँखों से दिख रहा है, और एक वो है जिसे आप नहीं देखते लेकिन आप उसका इनकार नहीं कर सकते। मसलन आपका दिल धड़क रहा है, आप उसको देख सकते हैं लेकिन आप उसका इनकार तो नहीं कर सकते ना। आप सांस ले रहे हैं, हवा अंदर जा भी रही है, बाहर आ भी रही है, क्या आप उसको देख सकते? लेकिन आप उसका इनकार नहीं कर सकते। आपके कान सुन रहे हैं, आप ज़ुबान से बोल रहे हैं, ना कोई चीज़ कानों में जाती नज़र आती है, ना कोई चीज़ ज़ुबान से बाहर आती दिखती है, लेकिन आप उसका इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने इस दुनिया के दो रुख बनाए हैं। एक रुख है दुनियावी इल्म का, एक रुख है रूहानी इल्म का। जिस तरह दुनिया का इल्म पढ़ के लोग दुनिया में जिस्म के डॉक्टर बन जाते हैं, कोई जो होता है वो ब्रेन का होता है, कोई ऑर्थोपेडिस्ट होता है, कोई जो है वो किडनी का स्पेशलिस्ट है, कोई स्टमक का है, कोई किसी बीमारी का, कोई किसी, जिसने जहाँ मेहनत की वो वहाँ का स्पेशल हो गया। ये जिस्म का इलाज करते हैं। लेकिन क्या इलाज की ज़रूरत सिर्फ जिस्म को ही होती है? हमारे अंदर जो चीज़ ज़िंदगी है वो क्या है? वो हमारी रूह है ना, क्योंकि जब रूह निकल जाती है तो जिस्म तो पूरा होता है। रूह निकल जाती है तो आँख होती है लेकिन दिखता नहीं है। रूह निकल जाती है तो ज़ुबान होती है लेकिन बोला जाता नहीं है। रूह होती है तो कान होते हैं, रूह निकल जाए तो बंदा सुन सकता है, सुनता नहीं है। यानी रूह ही ज़िंदगी है। अगर जिस्म इतना ज़रूरी है कि उसका इलाज हो तो वो ठीक हो, तो उससे ज़्यादा ज़रूरी तो रूह का इलाज है। देखें ना, जिस्म का कोई हिस्सा दुखता हो, गलता हो, उसको काट देते हैं। रूह का क्या करें? जैसे जिस्म बीमार होता है ऐसे रूह भी बीमार होती है। और अल्लाह ताला ने अपने महबूब को जो इल्म अता फरमाए थे उनमें से एक इल्म उलूम बातनी का भी था। बातनी इल्म यानी छुपा हुआ जो कि दिखता
نہیں ہے، لیکن اس کے وجود کا انکار ممکن نہیں ہے۔ یہ جو یہ جو باطنی علم تھا نا، یہ نور تھا، یہ نور رسول اللہ سے سینہ بسینہ منتقل ہوتا اس امت کے اولیاء کرام تک پہنچا۔ نبی کریم سے اس کی تاجداری ملی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور جو مجھ تک پہنچنا چاہے وہ دروازے سے داخل ہو، اور دروازہ علی ہے۔ تو حضرت علی کو یہ تاج لگا، یہ ولایت والا جو تاج ہے، یہ جو مولا علی ہے نا، یہ مولا علی ولایت کے شہنشاہ ہیں۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ نور کا سلسلہ آگے بڑھا، اور اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں یہ نورانی چشمے جاری فرمائے، جو سلسلہ قادریہ ہے، نقش بندیہ ہے، سہروردیہ ہے، یعنی جتنے بھی چلے سلسلے یہ سارے پھوٹے، ایک ہی جھرنا ایک ہی تھا جہاں سے یہ سارے چشمے پھوٹے۔ جو شیخ عبد القادر جیلانی سے چل گیا وہ ان کی نسبت سے قادریہ ہو گیا، جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے چل گیا وہ ان کی نسبت سے چشتیہ ہو گیا، جو شہاب الدین سہروردی سے چلا وہ ان کی نسبت سے سہروردیہ ہو گیا۔ پیچھے سے ان ساروں کو اگر اکٹھا کر کے لے جائیں تو ماخذ حضرت علی ہی ہوں گے۔ سمجھ آئی آپ کو؟ اب یہ جو ولی ہے اور یہ جو ولایت ہے، اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ جس طرح بدن کو ضرورت ہے طبیب کی، ایسے روح کو بھی ضرورت ہے کسی معالج کی جو اس کا علاج کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روح کے معالج ولیوں کو بنایا۔ یہ ولی کہتے ہیں نا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو یہ جو ولی ہوتے ہیں نا، یہ ہاتھ سے کام نہیں کرتے، یہ نظر سے کام کرتے۔ اللہ نے ان کی نظر کو اتنا زور دیا ہوتا ہے کہ جو ہاتھوں سے سیدھا نہیں ہوتا وہ ان کے دیکھنے سے سیدھا ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن کریم میں، اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجونہم من الظلمات الی النور۔ لوگ ولیوں کا مذاق اڑاتے اور ان پر باتیں کستے ہیں، اللہ تو خود اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اللہ جو ہے ایمان والوں کا ولی ہے۔ تو جو کسی ولی کو برا کہے تو پھر اس دائرے میں تو یہ آیت بھی آتی ہے۔ یہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ خود فرماتا ہے کہ ولی کا کام کیا ہوتا ہے، یخرجونہم من الظلمات الی النور، اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کر آنا۔ ولایت چونکہ خود نور کا سرچشمہ ہوتی ہے تو اللہ کے ولی لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لاتے ہیں اور ان کو زندگی چلنے کا سیدھا رستہ بتاتے ہیں۔ اور کوئی ایک نوجوان تھا نا، اس نے اپنے مرشد سے کہا، مرشد کی شان آپ کو بتاتی ہوں، اس نے مرشد سے کہا کہ اتنا عرصہ ہو گیا مجھے آپ کی خدمت کرتے ہوئے، مہربانی کریں مجھے خلافت عطا فرما دیں، مطلب اب مجھے بھی اپنی گدی کے برابر کوئی گدی عطا فرما دیں۔ انہوں نے کہا بیٹا تمہاری خدمت میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ اگر کوئی تمہارے پاس تمہاری ماں آئی اور اس نے کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے تو تم کیا کرو گے؟ وہ جو مرید تھا جو خلافت مانگ رہا تھا وہ تڑپ نہیں گیا؟ اس نے کہا حضور آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کہنے لگے فرض کر لو۔ اس نے کہا ایسی بات تو میں فرض بھی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تمہارا باپ ہی آ جائے اور وہی کہے کہ میں نے کسی عورت کے ساتھ بدکاری کر لی تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا حضور خلافت دینی ہے تو دیں، ایسی باتیں تو نہ کریں۔ انہوں نے کہا اچھا چلو بہن کا کر لو۔ وہ کھڑا ہی ہو گیا۔ اس نے کہا سرکار مجھے نہیں چاہیے خلافت، نہ دے۔ تو مرشد نے اس کا ہاتھ پکڑ کے بٹھایا اور کہنے لگے میرے بیٹے، یہ جو پیری کا سلسلہ ہوتا ہے نا، یہ بڑی گھنی اور گہری چادر ہوتی ہے۔ تمہارے پاس ہر طرح کا شخص آتا ہے، تمہاری باپ کی عمر کا جو بھی شخص تمہارے پاس اپنا کوئی مسئلہ لے کر آئے گا، تم اس مسئلے کو چھپاؤ گے نہیں تو تم اس کی مدد کیسے کرو گے؟ تمہارے پاس تمہاری ماں کی عمر کی کوئی عورت اپنی کوئی بھی مشکل لا سکتی ہے، جب تک تم اس مشکل کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر رکھ کر اس کا بوجھ ہلکا نہیں کرو گے، اس وقت تک تم ولی کیسے بن سکتے ہو؟ تو یہ جو ولایت ہوتی ہے یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتی۔ لوگ ولیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ ولیوں کو طعنے دیتے ہیں، لوگ ولیوں کو سمجھتے نہیں۔ جب وقت گزر جاتا ہے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بیچ میں کوئی ولی ہوتا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اس کی باتوں پہ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، اس کا تماشا بنا رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ مر جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے او ہو یہ تو کوئی بندہ بہت ہی اعلیٰ تھا۔ اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھک کے رکھتا ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کی ولایت ظاہر ہوئی ہے،
بہت زیادہ ایسے ہیں جنہوں نے خلق خدا کی خدمت کی ہے، جن کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، جن کی وجہ سے لوگوں کے مسئلے حل ہو جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے پردے رکھے اور انہیں لوگوں کے سامنے نہیں کیا۔ تو اس لیے اپنے ارد گرد موجود ہر بندے سے ڈرا کریں، ہو سکتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو، اس کے ظاہر پہ نہ جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ولی کی داڑھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ جو ولی ہے وہ سر سے پیر تک کالے برقعے میں ہی ہو، یہ اللہ کی شان ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے نا، اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ اللہ جس کو جو چاہے عطا کرنے کی شان رکھنے والا ہے۔ تو لوگ ہمارا دیکھیں، جو معاملہ یہ ہے نا، میرا اور میرے اللہ کا جو معاملہ ہے نا، وہ بھی مشکل ہے لیکن اتنا نہیں ہے۔ بھی مجھ سے اللہ کے اس میں کوئی غلطی ہوگی، نماز میں ہوگی، روزے میں ہوگی، عمرے میں ہوگی، تو میں کیا کروں گی؟ 2 نفل توبہ کے پڑھوں گی، کہوں گی یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ تجھے تو فرق نہیں پڑتا لیکن مجھے فرق پڑتا ہے، تو اللہ کیا کہے گا؟ نہیں معاف کرتا۔ اللہ کہے گا جا میری بندی، میرے سے عبادت کرنے والے وہ تیرے ہیں، چل تو نے معافی مانگی، میں نے یہ سادہ بات، سادہ بات۔ لیکن اگر کوئی معاملہ میرا اور آسیہ کا ہو جائے، میرا اور شازیہ کا، میرا اور سمینہ کا ہو جائے، یہ بہت خوفناک بات ہے۔ جب تک یہ مجھے معاف نہیں کریں گی، اللہ نے مجھے کہنا کہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کی مجرم ہو، تم نے اس کا دل دکھایا ہے، وہ معاف کر دے گی، میری طرف سے صاف ہے، پھر کیا کریں گے؟ اس لیے اللہ کے معاملات پر بھی بندے کو پریشان ہونا چاہیے، لیکن بندوں کے معاملات اس سے زیادہ مشکل اور سخت ہیں، اور یہی ولی بننے کی پہلی سیڑھی۔ جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے دوستی کرے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی مخلوق پر آسانی کرے۔ جو آسانی کا دروازہ کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ولایت کی سیڑھی کھول دیتا ہے۔ اللہ کریم، میرا تو جی چاہتا ہے نا کہ ہر مسلمان عورت ولی ہو، کیونکہ ہیرے کی کان ہوتی ہے تو ہیرا نکلتا ہے نا، کوئلے کی کان ہوگی تو کوئلہ ہی نکلے گا، ماں فاطمہ ہوتی ہے تو لال حسین ہوتا ہے نا۔ تو ہر بچی کو، ہر عورت کو اللہ کا دوست ہونا چاہیے۔ ہماری اللہ سے دوستی ہوگی تو ہم اپنے بچوں کو یہ رنگ لگائیں گے نا۔ جو ہماری منہ مڑے ہوئے اور ہماری پیٹھیں ہوئی بھی ہوئی تو ہم اپنے بچوں کو کیا دے کے جائیں گے؟ کیا ہوگا ان کے ہاتھ میں؟ اور اللہ سے دوستی مشکل نہیں ہے۔ پھر سن لیجئے گا، جو بندہ مخلوق کو آسانی دیتا ہے، اللہ اس کو اپنی طرف آسانی دے دیتا ہے۔ بس کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی پہ نہ ہنسیں، کسی پہ شک نہ کریں۔ ہمیں نہیں پتا اللہ کے کس بندے کا کیا بھید ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے۔ بس لوگوں کو آسانیاں دیں، اپنی طرف سے کسی کو بھی مشکل میں نہ ڈالیں، اپنی طرف سے نہ ڈالیں، اپنا معاملہ صاف رکھیں۔ سامنے والا بندہ جو کرے گا وہ اللہ سے خود ہی اللہ اس کو خود ہی پوچھے گا۔ ہمارے ہاتھ اور ہمارا دامن صاف ہو تاکہ ہمیں مشکل نہ ہو۔ تو اللہ کریم ہم سب کو ولایت کی سیڑھی چڑھنے اور اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے ولی سارے لگیاں نو نبھاندے نے، اللہ دے ولی سارے لگیاں نو نبھاندے نے، اللہ دے ولی سارے لگیاں نو نبھاندے نے، جنہاں آقا نو تکیا سی، جنہاں آقا نو تکیا سی، او سارے صحابی سن، جنوں ویکھ دے نے آقا او ولی بن جاندے نے، جنوں ویکھ دے نے آقا او ولی بن جاندے نے، اللہ دے ولی سارے لگیاں نو نبھاندے نے، اس نوری قبیلے دا، اس نوری قبیلے دا ہر موتی بڑا اجلا، اس نوری قبیلے دا ہر موتی بڑا اجلا، جڑے ولیاں دا سنگ کر دے موتی بڑھ جاندے نے،
वलियां दा संग कर दे मोती बन जांदे ने अल्लाह दे वली सारे लगियां नूं निभांदे ने अल्लाह दे वली सारे लगियां नूं निभांदे ने ओ हसनी हुसैनी हिल ओ हसनी हुसैनी हिल जेड़े गौस दा तू मुनकिर ओ हसनी हुसैनी हिल जेड़े गौस दा तू मुनकिर नहीं गौस ते फिर किवें डूबी कश्ती तरांदे ने नहीं गौस ते फिर किवें डूबी कश्ती तरांदे ने अल्लाह दे वली सारे लगियां नूं निभांदे ने अल्लाह दे वली सारे लगियां नूं निभांदे ने अल्लाह दे वली सारे लगियां नूं निभांदे ने अकली में विलायत दे अपनी में विलायत दे मौला ने अली मौला घर में जो है क्लॉक टावर भी बना मक्का टावर भी घर में आ गया अभी क्या करेंगे एक मिनट क्या लगा बैग तू ही माफ करने की शान रखने वाला है तो ही बुला हुआ और तुझे माफ करके कोई गम कोई सदमा कोई तकलीफ नहीं इनका नाम ऊने मेरी नाते सलाम कहती है जिनकी यादें गुलाब की खुशबू उनको सांसें सलाम कहती हैं उनको सांसें सलाम कहती हैं मेरी नाते सलाम कहती हैं दिल की गलियों में काश आका कभी तेरे जलवों की चांदनी चटके सुनी मुद्दत से जो पड़ी है वो जो पड़ी है वो तुमको राहें सलाम कहती है जिनकी यादें गुलाब की खुशबू उनको सांसें सलाम कहती है याद आते हो आकाश
بھی جاؤ کہ ایک زمانہ ہوا تم کو یاد سلام کہتی ہیں، تم کو یاد سلام کہتی ہیں، تم کو راہ سلام کہتی ہیں، جن کی یادیں گلاب کی خوشبو ان کو سانسیں سلام کہتی ہیں۔ یا سیدی یا رسول اللہ، یاد آتے ہو آپ کا شدت سے، تم کو دیکھا نہیں ہے مدت سے۔